علامہ نفیس احمد صدیقی۔ محترمہ نسرین صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کی عدت مکمل ہونے کے بعد اپنی ہی سالی سے شادی کر لی۔ ان کے اس عمل سے دونوں خاندان سخت برغم گئے کہ سالی سے نکاح حرام ہے، لہذا خاندان والوں کا دباؤ ہے کہ سالی کو چھوڑ کر اپنی پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کر لے۔ پوچھنا یہ ہے کہ مذکورہ صورت میں سالی سے نکاح کرنا جائز تھا یا نہیں، اور پہلی بیوی سے بغیر غلالہ کے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو محترمہ نسرین صاحبہ، اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے کہ بہنوں سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے۔ تو جب یہاں بے تکلفی ہوتی ہے، بالخصوص انڈیا میں تو بہت زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے، بھابھی اور دیور کی بے تکلفی مثالی ہے، اسی طرح بہنوئی اور سالی کی بے تکلفی بھی مثالی ہے، اور اس کی آڑ میں بڑے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس نے بیوی کو چھوڑا ہے، پھر سالی سے اس نے شادی کر لی ہے، تو یہاں شور شرابہ ہو گیا، اہل محلہ جان گئے، خاندان والے جان گئے، لیکن اندر خانہ گڑبڑ بہت ساری جگہوں پہ گڑبڑ ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب اسلام کے منافی عمل کریں گے، اسلام کے خلاف چلیں گے، تو اس طرح کے حادثات کوئی انہونی نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب رہا کہ آپ کا سوال یہ کہ آیا سالی سے نکاح کرنا حرام ہے یا کہ جائز ہے؟ جائز تو ہے، چونکہ جو صورت اس نے اختیار کی ہے اس صورت میں بالکل جائز ہے۔ اگر وہ عورت پہلی اس کی بیوی اس کے نکاح میں ہوتی یا عدت میں ابھی موجود ہے، اس نے سالی سے نکاح کر لیا ہے، تو اس صورت میں کہا جاتا کہ یہ نکاح حرام ہے۔ لیکن جب اس کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے عدت بھی مکمل کر لی، اور عدت مکمل کرنے کے بعد جا کر اس نے اپنی سالی سے شادی کی ہے، تو اس کی شادی ہونے میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے۔ چاہے عورت کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو پھر اس سے اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ خاندان والوں کا دباؤ ڈالنا کہ سالی سے نکاح کرنا حرام ہے، بالکل نہیں ہے۔ جس پروسیس سے گزرنے کے بعد اس نے نکاح کیا ہے، اب ایسی صورت میں نکاح حرام والی بات بالکل نہیں ہے۔ اب رہا دباؤ ڈالنا کہ اس کو چھوڑے پھر اس سے نکاح کرے، تو پھر ایسی صورت میں تو ایک گھر پھر دوبارہ توڑ کر پھر اس سے رشتہ جوڑو۔ یقیناً اس کا دل اس سے بھر چکا ہے۔ اگر اس کو جوڑ کر پھر اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا یا خاندان والے مل کر زبردستی کرائیں گے، تو یہ خاندان بھی اب خوشحال نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ لوگ بڑی مشکل سے اور گاڑی دھکے لگا کر ان کی زندگی کی گاڑی گزر رہی ہوگی۔ تو لہذا اب جو ہو چکا ہے اس کو وہیں پر اسٹاپ کریں، اس معاملے کو رفع دفع کریں، اور اب اس کا چھوڑنا اور پھر اس سے نکاح کرنا یہ کسی طرح بھی مناسب عمل نہیں ہوگا۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ بغیر خلالہ کے اس سے نکاح کرنا کیسا ہوگا، تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا اس کو 3 طلاق دے کر فارغ کیا تھا، یا اس نے مطالبہ کیا تھا طلاق کا اور اس نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں، یا اس نے خلا کا مطالبہ کیا تھا اس نے خلا دے دیا ہے۔ اگر 1 طلاق دے کر یا 2 طلاقیں دے کر، یا بیوی نے خلا کا مطالبہ کیا تھا اور خلا کی صورت میں اس نے خلا ہی دیا ہے، 3 طلاق دے کر فارغ نہیں کیا ہے، تو ان تمام صورتوں میں اب ایسی عورت سے اس کو حلالے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بندہ اس سے ڈائریکٹ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو پھر جا کر اس کو حلالہ کرانا پڑے گا، اور دوسرے سے شادی کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے چھوڑے، پھر اس کے بعد اس کی عدت مکمل کرے، پھر جا کر اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام اتنے الجھے ہوئے مسائل میں پڑھنے کے بجائے جو ہو چکا ہے اس کو وہیں پر اسٹاپ کر دینا ہی بہتر ہے، نہ یہ کہ اب اس کو چھوڑے پھر جا کر اس سے نکاح کرے، اور اس میں بہت ساری معاملات سامنے آئیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو اسلام کے مطابق جو معاملات ہیں، اسلام کے جو قاعدے قوانین ہیں، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کی پابندی عائد کی ہے، ان چیزوں پر ہمیں پابند رہنے میں ہی ہمارے خاندان کی اور اپنی ذات کی بھلائی اور بہتری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔